کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔ لیمو کا رس نکال کر برف خانے میں فریز کر دیں، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ ناظرین، نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ جب بھی چہرہ دھونا ہو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک روکھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں، پسے ہوئے بادام لیں اور دہی میں ملا لیں۔ جھریوں والی جگہ پر مسل دیں، چند دن ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ سمندری نمک چاٹو، وزن کم ہوگا۔ روزانہ 2 کھیرے کھاؤ، لکوا نہیں ہوگا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال کر دیا جلاؤ، جلدی بجھے گا نہیں۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ایک ٹماٹر کھا لیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آئے گی اور مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمو ڈال کر پیو۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پی لیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے پیدا کر دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھا لینے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال کے قریب چلی جائے، اس عورت کو چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیز پڑھ لے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی اور شوہر بیوی کو عزت دینے لگے گا۔ جو بندہ مہینے میں 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے، پھر وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں رہتا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی مل لیں اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں، ہاتھ چمک جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ سورہ یاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ رحمان دولت مند کرتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ پڑ جائے تو جان لو آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ زہر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے، وہ چاول بالکل نہ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ کنو کھاؤ، پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ موٹاپے سے بچنا اور وزن کم کرنا ہے تو پراٹھے کھانا چھوڑ دیں۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہوگا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھوئیں، ڈپریشن دور ہوگا۔ پیلا جوتا پہننے والا انسان خوشحالی میں ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز کو جلاتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھائے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کریں کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نیند میں خراٹے آتے ہوں تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ کینسر والے لوگ پھلوں کے اندر صرف لال پھل استعمال کریں۔ جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے تو روزانہ کچے دانے انجیر کے ساتھ کھائیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔
چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش، داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناگہ پرانی خارش، داد، چنبل یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پر پڑیے اور مٹی مل لیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیئیں، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور روزانہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے، سڑکے کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ آپ کے جسم میں کہ کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جاتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں اور پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے اور یہ پانی پی لیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر لوگ دبلے پن کا طعنہ دیتے ہیں تو پھر یہ غذا آپ کے لیے ہے، اس کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دودھ میں کیلا
اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانا چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس پی لائیں۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں اور پھر اس سے پالش سے جوتے پالش کریں۔ اس سے آپ کے جوتے چمکدار ہو جائیں گے۔ عرق گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر دیں۔ اس سے اسٹیل کے برتن چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لیں۔ کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل پیٹ اور رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور اس کے استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ جس دانت میں درد ہو اس دانت پر 1 چمچ پسی ہوئی دار چینی اور 5 چمچ شہد کا پیسٹ بنا کے لگا دیں۔ دن میں 3 بار لگائیں۔ درد سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔